إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ گزشتہ کئی دنوں سے ارکان اسلام پہ گفتگو ہو رہی ہے اور آج رمضان کے روزوں کے تعلق سے مختصر سی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ گزشتہ روز زکوٰۃ کے موضوع پہ گفتگو ہوئی تھی اور اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو فصل ہم اگاتے ہیں اس میں سے بھی زکوٰۃ ہے، اور یہ بتایا تھا کہ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہوگی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر زمین ایسی ہے جس زمین کو پانی دینے کے سلسلے میں آپ کا سرمایہ خرچ ہوتا ہے، مال لگتا ہے، محنت کرنا پڑتی ہے، تو پھر اس میں زکوٰۃ کم ہے۔ اور وہ کون سا حصہ ہے اس کا؟ 20واں حصہ ہے۔ اور اگر زمین ایسی ہے جس میں آپ کو پانی نہیں دینا پڑتا یا پانی دینے پہ محنت نہیں کرنا پڑتی، بارش کے پانی سے کام چل جاتا ہے، یا آپ کی فصل دریا کے قریب ہے، سمندر کے قریب ہے، نمی پہلے سے رہتی ہے، پانی دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو چونکہ یہاں پہ آپ کی محنت نہیں ہوتی، آپ کا پانی دینے پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پہ زکوٰۃ زیادہ ہے، اور وہ کتنی ہے؟ 10واں حصہ۔ گزشتہ روز اسی موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے جلدی کی وجہ سے جہاں 10واں کہنا تھا 20واں کہہ دیا گیا، اور جہاں 20واں کہنا تھا وہاں 10واں کہہ دیا گیا، اس لیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اب میرے بھائی، ارکان اسلام میں سے ہر ایک پہ گفتگو ہو چکی ہے، رمضان کے روزے باقی رہ گئے ہیں اور روزوں کے تعلق سے کئی دفعہ گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے آج کے درس میں جو گفتگو ہوگی مختصر سی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں دوسرے سپارے میں سورہ بقرہ میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ ان لوگوں پہ فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، اور یہ روزے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں متقی بننے کی، پرہیزگار بننے کی عادت پڑ جائے۔ 30 دن آپ گناہوں سے دور رہیں گے روزوں کی وجہ سے، حرام کردہ چیزوں سے دور رہیں گے روزوں کی وجہ سے، یوں آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ میں نے کس طرح گناہوں سے دور رہنا ہے، حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا ہے، ممنوع چیزوں سے دور رہنا ہے۔ ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، 30 دن ہیں، 29 دن ہیں۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے گھر میں موجود ہو، یعنی کہ مسافر نہ ہو بلکہ مقیم ہو، اسے چاہیے کہ ان دنوں کے روزے رکھے۔ اور جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مشہور و معروف حدیث ہے، بخاری وغیرہ میں آئی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد، اسلام کی جو عمارت ہے یہ قائم ہے 5 چیزوں پہ، 5 پلر پہ، 5 ستونوں پہ۔ ان 5 ستونوں میں سے ایک ستون یہ ہے کہ رمضان کے روزے رکھے جائیں۔ اور میرے بھائی آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بلڈنگ، کوئی عمارت ستون پہ قائم ہو
اگر وہ 5 ستون ہیں ان میں سے 1 ستون گرے گا تو اس عمارت کے گرنے کا خطرہ ہے. اگر وہ عمارت ستونوں پہ قائم ہے، ان کے سہارے پہ اپنا وجود رکھتی ہے، تو ایسی عمارت کسی 1 ستون کے نہ ہونے سے گر جائے گی یا گرنے کا خطرہ ہے. اس لیے یہ 5 جو ارکان ہیں ان کی پابندی کرنی چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے روزوں کا بہت اہتمام کیا ہے. رمضان کے روزوں کے آداب بیان کیے ہیں، ان کے فضائل بیان کیے ہیں. اور میرے بھائیوں، رمضان کے روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے. رمضان کے روزے تو تقریباً آپ نے رکھ لیے ہیں، اس کے بعد بھی روزے رکھنے چاہیے. شوال کے 6 روزے، 9 اور 10 محرم کے روزے، یوم عرفات کا روزہ، ہر سوموار جمعرات کا روزہ، ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزے، 13، 14، 15 کے. تو یہ وہ روزے ہیں جن کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہتمام کیا ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان روزوں کا اہتمام کریں. رمضان کے روزوں کے تعلق سے، ان کے فضائل کے تعلق سے ایک ہی حدیث بیان کر دینا کافی ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں رکھے، توحید کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے اور ثواب لینے کے لیے رکھے، اس کے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں، اس لیے رمضان کے یہ روزے، ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم رمضان کے روزوں کے آداب کا خیال رکھیں. ہم یہ روزے رکھتے ہوئے ایسی حرکتیں نہ کریں جن حرکتوں کی وجہ سے رمضان کے روزوں کی افادیت ختم ہو جائے، ان کا ثواب ضائع ہو جائے، ہماری یہ محنت ضائع ہو جائے. نہیں، یہ روزہ رکھیں اور روزہ صرف زبان کا نہ ہو، معدے کا نہ ہو، بلکہ ہر عضو کا روزہ ہو. آنکھوں کا روزہ ہو کہ آنکھوں سے ایسی چیز کی طرف نہ دیکھیں جسے دیکھنا حرام ہے. کانوں کا روزہ ہو، کانوں سے وہ گفتگو نہ سنیں جسے سننا حرام ہے. گانے سننا، غیبت سننا، جھوٹ سننا، شرکیہ قوالیاں سننا، شرکیہ نعتیں سننا، شرکیہ الفاظ سننا، یہ سارے کام نہ کیے جائیں، ان سے دور رہا جائے. زبان سے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، غیبت نہ کی جائے، چغلی نہ کی جائے، شرکی الفاظ نہ کہے جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارا جائے. ان تمام چیزوں سے دور رہا جائے. ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، پاؤں کا روزہ ہونا چاہیے. جب ہم ان تمام اعضاء کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو یہ وہ روزہ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک شان ہے. روزے قیامت آواز آئے گی، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان سے کہا جائے گا جنت کا یہ دروازہ جس کا نام ریان ہے، یہ تمہارے لیے ہے، روزہ داروں کے لیے ہے. یہاں سے جنت میں داخل ہو جاؤ اور اس دروازے سے تمہارے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکے گا. اور اگر ہم روزوں کے ان آداب کا خیال نہیں کرتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے، بخاری شریف کی ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو روزے کے دوران جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہیاں دینے سے، جھوٹے کام کرنے سے بات نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، ان چند دنوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کے ان آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اور جو پہلے ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، سستیاں ہوئی ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے وہ ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. میرے بھائیوں، چند دن رہ گئے ہیں، چند راتیں رہ گئی ہیں، معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان ہمیں ملے کہ نہ ملے. اس لیے ان چند گھڑیوں کو غنیمت جانیے، ان لمحات کو غنیمت جانیے. انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں، اللہ کے کلام کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے لیے نوافل ادا کرنے میں صرف کر دیجئے. دیگر جو چیزیں ہیں ان کے لیے ہمیں پھر بھی وقت ملتا رہے گا، لیکن یہ سنہری دن شاید پھر واپس نہ آئیں، یہ سنہری راتیں شاید پھر ہمارے نصیب میں نہ ہوں.
اور یہاں پہ وہ حدیث نوٹ کیجئے گا جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام بخاری اسے الادب المفرد میں روایت کرتے ہیں، کیا آپ نے فرمایا وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس نے اپنی زندگی میں رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کا، بخشش کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر سکا۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور اگر یہ مہینہ گزر گیا اور اللہ نے آپ کے لیے مغفرت کا اعلان نہیں کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رمضان کا مہینہ ضائع کیا ہے، اس کا حق ادا نہیں کیا، اسی لیے تو اللہ نے آپ کو معاف نہیں کیا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اس مہینے کو مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے۔